سلسلہ تفسیر القرآن شروع ہے۔ ہم نے 239 نمبر آیت تک سورہ بقرہ جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی۔ اب آیت نمبر 240 سے آج شروع کریں گے۔ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور جو فوت ہو جائیں ان کی بیویوں کے لیے عدت کے متعلق یا جو چھوڑ جائیں ان کے متعلق احکامات جو ہیں وہ بیان ہو رہے تھے۔ پھر درمیان میں صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر آیا، اور پھر اب اس کے بعد جو آیت کریمہ آ رہی ہے، یہ عدت والی جب آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے یہ حکم تھا۔ کیا حکم تھا؟ پہلے یہ حکم تھا کہ جب کوئی خامند فوت ہو جائے تو وہ وصیت کرے، اگر اس کو مہلت ملے تو وہ وصیت کرے کہ اس کی بیوی کو اس کے فوت ہونے کے 1 سال بعد تک نان نفقہ دیا جائے، اور 1 سال تک اس کی بیوی کو اس کے گھر سے نہ نکالا جائے۔ یعنی تب عدت یہ تھی، جب تک عدت کا حکم نازل نہیں ہوا تب تک عدت یہ تھی 1 سال، کہ جب خامند فوت ہو جائے تو اس کے بعد 1 سال تک خاتون جو ہے بیوہ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب اللہ رب ذوالجلال نے 4 اشہر و عشرہ کہ 4 مہینے 10 دن جب مقرر کر دی، پھر یہ حکم جو تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ تو وہ حکم جو ہے پہلا، اس کے متعلق یہ آیت ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، یتوفون فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وصیۃ لازواجہم، ان مرنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے متعلق۔ کس چیز کی؟ متاعن الی الحول، 1 سال تک نان نفقے کی، 1 سال تک مال و متاع دینے کی، غیر اخراج، اور گھر سے نہ نکالے جانے کی، یعنی 1 سال تک نان نفقہ دے کر گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں، یہ حکم تھا پہلے۔ اور عورت کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ وہ 1 سال تک رکی رہے، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہے تو پھر وہ جا سکتی تھی، تو وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیویاں جو چھوڑی ہیں وہ ان کے لیے وصیت کر کے جائیں، 1 سال تک ان کے لیے نان نفقہ دینے کی اور گھر سے نہ نکالے جانے کی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ بیویاں خود گھر سے جانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر گھر والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، کہ وہ عورتیں اپنے متعلق جو فیصلہ خود سے کر رہی ہیں دستور کے مطابق، عرف کے مطابق، تو پھر گھر والوں پر جہاں سے وہ جا رہی ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، پچھلی آیت میں 240 نمبر آیت میں یہ تھا کہ جس عورت کا خامند فوت ہو جائے تو خامند کے فوت ہونے کے بعد اس کو نانفقہ دینا، اس عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 241 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جن کو تم طلاق دے دو ان کے ساتھ بھی نیکی والا معاملہ کرو۔ اب اس میں یہ چیز بھی شریعت نے ایڈ کر دی کہ اگر طلاق بھی دینی ہے تو طلاق دینے میں بھی حسن ہونا چاہیے، طلاق دینے میں بھی خوبی ہونی چاہیے، طلاق دینے کے اندر بھی بھلائی کا ایک راز جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے اس کے۔ یہ نہیں کہ طلاق دے دی تو بس اب طلاق دے دی ہے تو اب جناب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ عورتیں جن کو تم طلاق دے دو، طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، یعنی گھر والوں پر، اس کے خامد پر، حقاً علی المتقین، یہ ان بندوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، ان بندوں پر فرض ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، کہ نیک متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا یہی شعار ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ طلاق دیں گے نہیں،
اگر بفرض محال طلاق ان کو دینا پڑ بھی جائے تو پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر طلاق دینی بھی ہے تو پھر متاع بالمعروف، نیکی والا معاملہ ان کے ساتھ کرو، انہیں کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو تاکہ وہ چلی بھی جائیں تو تمہارے لیے ایک اچھی یاد باقی رہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک اسی طرح، یبین اللہ لکم اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کیا آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کر جاؤ، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تاکہ تم سمجھ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ساری نشانیاں جو ہے واضح طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تمہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، تمہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد رجوع کیسے کرنا ہے، تمہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ خلا کیسے لینا ہے، تمہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ خامند جب فوت ہو جائے تو بیوی نے عدت کتنی گزارنی ہے، تمہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب طلاق دے دے تو عدت کتنی گزارنی ہے۔ اب تمہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب اگر تم طلاق دو تو ساتھ بھلائی والا معاملہ بھی اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے آیات جو ہے اللہ کریم بیان فرما رہا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تم عقل مند بن جاؤ۔